السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ابھی پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس تھی. میں یہ پریس کانفرنس سن کے میرا خیال ہے بہت سے لوگ اس انتظار میں تھے کہ شاید پیپلز پارٹی کوئی فیصلے کرے گی, کوئی باہر آئیں گے, کوئی فائر ورکس ہوں گے, کوئی پاپ کارن موومنٹس ہوں گے, کوئی اس طرح کی بات ہوگی جس سے ہمیں لگے کہ ان کی سیاست کسی ایک ڈائریکشن میں جائے گی, کوئی سٹر ہوگا پالیٹکس میں. لیکن ہمیشہ کی طرح لگا ایسے کہ پیپلز پارٹی کنفیوزڈ ہے. سمجھ نہیں آئی کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا. یہ سی تو 2 دن دوسرے دن کی طرف چلی گئی ہے. آخر پیپلز پارٹی اچیو کیا کرنا چاہ رہی ہے سی سے؟ واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو گیٹ؟ کہ یہ فیصلہ کرنا کہ الیکشن چاہیے یا معیشت ٹھیک کروانی ہے, اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو 2 لوگ جو چیئرمین اور کو چیئرمین ہے کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ اور فیصلہ بھی انہوں نے کمرے میں بیٹھ کے ہی کرنا. ابھی شازیہ مری صاحبہ اپنی پریس کانفرنس میں یہ فرما رہی تھی کتنا حسن ہے جمہوریت کا پیپلز پارٹی میں, کہ لیڈر بھی اپنا ویو دیتا ہے, ورکر بھی اپنا ویو دیتا ہے, اور پارٹی چلتی رہتی ہے. نہیں, یہ صرف ویو اس وقت قابل قبول ہوتے ہیں جب 2 لیڈر دیتے ہیں, چیئرمین اینڈ کو چیئرمین. کو میرے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بیٹھے ہیں, ان کا ویو دینے پر پارٹی سے نکال دیا گیا تھا. لطیف کھوسا صاحب کو اپنا ویو دینے پر پارٹی سے شو کاز نوٹس کر دیا گیا ہے. اعتزاز احسن کی پارٹی کی رکنیت اس لیے معطل کر دی گئی تھی کہ وہ اپنا ویو دے رہے تھے. یہ بہت سے ویوز دینے کی جو گیم ہے پیپلز پارٹی نے جو بات کی وہ تو اپنی جگہ. لیکن میں مصطفیٰ کھوکھر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ثنا بچہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے. یہ بتائیے گا کھوکھر صاحب, کیا پیپلز پارٹی آپ کو کنفیوز نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نون کی پالیٹکس بھی دیکھنا چاہیں گے آج تھوڑا سا. کھوسا صاحب سے ہم نے بات کی ہے, وہ بھی آپ کو سنائیں گے تھوڑی دیر پہلے, بھی آدھا گھنٹہ پہلے ان سے ریکارڈ کر لیا ہم نے. انہوں نے کھانے پہ جانا تھا چیف جسٹس صاحب کے. اس پیپلز پارٹی کنفیوزڈ کہ کیا بلاول صاحب ایک بات کر رہے ہیں, زرداری صاحب دوسری بات کر رہے ہیں, یہ سوچ سمجھ کے دونوں ایک دوسرے کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں یا کنفیوژن ہے کوئی؟ کاشف بھائی, میرا ہی نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی میں کوئی کنفیوژن ہے. میں اپنے جو پچھلے 1.5 سال کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں ان کی بنیاد پہ یہ اخذ کر سکتا ہوں, اور شاید آپ بھی ایگری کریں, کہ جو توقعات تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوسٹ الیکشن سینیریو کے لیے, ان کا خیال تھا کہ انہیں بلوچستان میں سپیس دی جائے گی, جنوبی پنجاب میں جو الیکٹیبلز ہیں ان کی ٹرانسفر یا پوسٹنگ پیپلز پارٹی میں کی جائے گی, اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں کچھ لوگوں کی جائے گی. اور پیپلز پارٹی نے تمام تر الزامات اسٹیبلشمنٹ ہاپ ناپ کرنے کے بھی وہ اپنے سر لیے, لیکن جب وقت آیا تو پھر استحکام پارٹی بھی وجود میں آ گئی, اور وہ تمام الیکٹیبلز جن کی امید لگائی ہوئی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی میں آئیں گے وہ استحکام میں چلے گئے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں لوگ پرویز خٹک صاحب کی جانب چلے گئے, اور بلوچستان میں جو چند لوگ آئے تھے انہیں واپس بلا لیا گیا, ہینڈ ہو گیا. تو ایک جملے میں ہینڈ ہو گیا. جی. تو اب پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی مردم شماری کا جو فیصلہ تھا نوٹیفائی کرنے کا, جو سی سی آئی کے اندر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر, وہاں پر اس فیصلے میں بھی شریک رہی. اور ایک بڑا فیصلہ تھا پیپلز پارٹی کے لیے, کہ ایک پیپلز پارٹی کے لیے گفتگو اہم رہی ہے بڑا عرصہ, کہ جس کے اندر کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی, اس کی ایک گفتگو وہ ضرور کرتے تھے, اور اس لیے کہ آئین کی بانی جماعت ہے, یہ گفتگو ان کے لیے اہم تھی. لیکن یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کہ جس میں آئینی ایک واضح احکامات شکیں کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونا ہے, اس کے اندر جو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز شامل جرم ہوئیں, اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نو فلائی لسٹ کی ہم نے باتیں سنی, کہ کئی لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کو نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا گیا. تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پچھتاوا بھی ہے, اور اب وہ ریئیکشن دے رہے ہیں, ریئیکشن دینا چاہ رہے ہیں, دے نہیں رہے ہیں. لیکن اب اس میں ایک سائڈ دینا چاہتی ہے, دوسری پارٹی کہتا ہے حالے نہیں پا, تو یہ حوصلہ کر. یہ تناؤ کیا یہ کنفیوژن؟ میں چلے ایک جملے میرا یہ خیال ہے یہ کنفیوژن نہیں ہے, سب کو پتا کیا ہو رہا ہے. سوچ سمجھ کر کچھ فیصلے کیے گئے, ان فیصلوں کے نتائج اس طرح نہیں نکلے جس طرح پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی, اور اب اس کے نتیجے میں کیونکہ وہ نتائج انہیں نہیں مل سکے تو وہ ایک ریئیکشن دے رہے ہیں کہ جس میں اپنی بارگیننگ چپس کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی پوزیشن کو بارگیننگ ٹیبل پہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی لیے کاشف بھائی ہم کئی دفعہ توجہ دلاتے رہے, وہ بھی سمجھ نہیں آئی نا جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بارگیننگ چپس. مطلب ایک دن بیان آتا ہے زرداری صاحب کے بارے میں, کاؤنٹر بیان بلاول کا آتا ہے, ایسا لگتا ہے بلاول کھڑے ہو گئے ہیں.
لیکن پھر وہ نہیں کھڑے ہوتے اور اگلے ہی دن کہتے ہیں اچھا پھر 120 دن کرنے پر تاریخ تو دے دو. سو اٹس ون اسٹیپ فارورڈ ون اسٹیپ بیک. دیر از نو جو ہوتا نا کلیئرٹی کے ساتھ ایک سٹینڈ ایک پوزیشن لینا. آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. بٹ میں آتا ہوں پیپلز پارٹی کے اوپر. ثنا بچا صاحب اس وقت کنفیوژن ہر جگہ ہے سوائے پی ایم ایل این کے. آئی تھنک جو کلیئرٹی ہے نا کسی کے پاس وہ صرف نون کے پاس ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اور ہمیں اس کے کیا کیا فائدے ہیں. صدر صاحب نے جو کیا ایک کل خط آیا اس کے اوپر آج بھی حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ دیٹ ایشو از ڈیڈ ناؤ. دیٹ پریزیڈنٹ اینڈ دیٹ ہی کین گیو اے ڈیٹ ہی کی ناٹ گیو اے ڈیٹ وہ ایشو اب بالکل تقریباً طبعی موت مر چکا ہے. لیکن دو آپشن تھے ان کے پاس تاریخ دینا یا نہ دینا. خود کہتے ہیں میرے پاس یہ اختیار ہے پہلے پیراگراف میں. تاریخ نہ دینے کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال؟ پریشر بہت ہے کوئی ڈیل ڈول کی سی بی ایم ہے کیا ہے آخر خیال جس کی وجہ سے انہوں نے نہیں کیا؟ دیکھیں اس ملک میں جو سب سے بڑا ادارہ ہے جو ہم جس کے ماتحت ہیں اور وہ بھی اگر اپنی ایکسٹینشنز اور اپنی مدتیں خود چوز کریں گے کون رہ رہا ہے کون جا رہا ہے تو پھر ہم تاریخ دینے والے کون ہیں جی؟ پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے الیکشنز کروائیں جب ہیڈ آف دا سیک کچھ چینج ہی نہیں ہونا تو پھر اندر بوری میں آپ جو مرضی ڈال دیں کیا فرق پڑتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے واضح طور پر کہ اس وقت کوئی بھی ڈیٹ نہیں دینا چاہ رہا اور جنہوں نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے ایک طور پر یہ متفقہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے حلقہ بندیاں کروانی ہیں. اب آیا کہ جو مئی میں حلقہ بندیاں کروا سکتے تھے انہوں نے چوز کیوں کیا کہ جاتے جاتے ہم یہ شوشہ چھوڑ دیں. یہ جان بوجھ کر چوز کیا. یہ سوٹ کرتا تھا کیونکہ میاں صاحب کی واپسی کا ایک معاملہ اٹکا ہوا تھا. دیکھیں نا ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پتنگیں خرید لیتے ہیں جب بسنت بین ہو جاتی ہے. ہم پتنگیں خرید کے ڈورے نکال لیتے ہیں کہ اب ہم آواز چلی اور ہم نے پتنگیں اڑائی حالانکہ یہ نہیں یاد رکھتے کہ بسنت پر پابندی ہے. تو اس لیے معذرت کے ساتھ یہ کٹی پتنگ کی طرح یہ جو پارٹیاں ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں نظریاتی سیاست کبھی کبھار پیچے غلط لگ جاتے ہیں پیچے بھی آپس میں لگا لیتے ہیں. وہ کچ لگتا نا ڈور کو جب وہ کرتے نا مانجا لگاتے ہیں اس میں کچ بڑا ڈالتے ہیں امید ہوتی ہے ایتھے کچ زیادہ پیجن ہے وہ کاٹا ہوا اپنی پوری کٹ جاتی ہے. ہاں کٹ وہ ہوا نہیں ہے. میں اس پہ آ رہی تھی کہ دیکھیں نا نظریاتی سیاست تو دفن ہو چکا ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی بھی اگر کہے گی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو پھر باقی رہ کیا گیا ہے اس ملک میں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر کسی نے اپنی اپنی تاریخ پہ آنا ہے اپنی اپنی تاریخ پہ جانا ہے. یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. یہ بلا وجہ میں ہم کیوں الیکشن کمیشن کو بیچ میں گھسیٹتے ہیں؟ ہمارے دیکھیں نا آج کتنی ہماری پرائیورٹیز تو دیکھیں. انصار عباسی صاحب کو تکلیف ہو گئی کہ بیوٹی پیجنٹ ہو رہا ہے. کیا یہ حکومت کرا رہی ہے؟ پرائیورٹیز دیکھیں کہ مرتضی سولنگی صاحب رسپونڈ کرے کہتے ہیں نہیں جی اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو باقی چیزوں میں بھی بتا دیں کتنا لینا دینا الیکشن کمیشن کا ہے, کتنا لینا دینا اس نگراں حکومت کا ہے, کتنا لینا دینا اس نگراں حکومت کا آئندہ انتخابات کرانے کا ہے. تو یہ معذرت کے ساتھ یہ ہمیں جو آپ لوگ بیچ میں لوگوں کو لا دیتے ہیں نا کہ ہم ڈائیورٹ ہو جائے گا, میرا مائنڈ نہیں ڈائیورٹ ہوتا. میں بڑی کلیئر ہوں کیا فیصلے ہونے ہیں کہاں سے نہیں ہونے. بیچارے الیکشن کمیشن کو چھوڑ دیں. ہاں جی بالکل کر لیں گے. اور میرا خیال ہے نواز شریف آپ واپس آ جائیں. پاکستان میں یہی تو رولا ہے نا جی. مسئلہ یہ ہم کر لیں گے. وہ جو ہم کر لیں گے والی بات ہے نا وہ پچھلے 70 سال سے یہی ہو رہی ہے. ہم کر لیں گے. میں ہم سے مراد شاعر کی ہم سے مراد میں ہوں کسی اور کا مطلب نہیں. یہاں پر ہر کسی کو مسیحا بننے کا شوق ہے اور سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کام جو ان کے ذمہ لگایا گیا وہ نہ کریں, ملک بچائیں. اچھی بات ہے. دیکھیں ملک بچانا بھی ہم اس بات کی قدر کرتے ہیں. ہر بندہ اب میں سب سے زیادہ ہنسی مجھے اس بات پہ آئی اب نون لیگ مولانا فضل الرحمان صاحب صدر صاحب نے عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی. انہیں کیتا کی ہے وہ کسی کو سمجھ آ رہی ہے اسے صدر صاحب نے کیا کیا آخرکار؟ اس نے کہا بھائی میرے پاس اختیار ہے میں نہیں استعمال کرتا. الیکشن کمیشن صاحب تہاڈی مرضی جو مرضی کر لو. پہلے آپ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ تاریخ نہیں دے سکتا, اسے تاریخ نہیں دی. اب بھی آپ کہہ رہے ہیں تم نے ملک میں عدم استحکام. واٹ پالیٹکس از واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو ڈو یار. کاشف بھائی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہم بہت ٹی وی ٹاک شوز پہ بیٹھ کے بڑی گفتگو کرتے ہیں, بڑے اخباروں میں داریے لکھے جاتے ہیں, بڑے تبصرے ہوتے ہیں. جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں عوام کے اندر جانے سے خوف زدہ ہیں. باٹم لائن یہ سارے ایک دوسرے میں ڈال رہے ہیں ہم تو جانا چاہتے تھے الیکشن میں وہ نہیں مانا جی. اور یہی ہو رہا ہے. اور یہ شامل جرم تھے الیکشن ڈیلے کرانے میں. اور الیکشن ڈیلے کرنے کا ہدف صرف اور صرف یہ تھا کہ ایک ہمارا جو حریف ہے وہ اتنا کمزور ہو جائے یا اس کو ٹیکل کر لیا جائے تاکہ اس وقت تک ہمارے لیے اسپیس کھل جائے. اور یہ ان سیاسی جماعتوں کے لیے کہ جو ساری زندگی ہمیں بھاشن دیتی آئی ہیں جمہوریت کا, آئین کا, کہ انہوں نے جب اس عمل کا حصہ بنے اور انہوں نے الیکشنز ڈیلے کرائے اور پھر آج کس منہ سے وہ جماعتیں کہتی ہیں
کہ جناب الیکشنز 90 روز کے اندر ایک پارٹی اس وقت ایک پارٹی کی گیم سیدھی دیکھیں حالات دیکھ کر یہ لگ رہا ہے نون کی گیم سیدھی ہے. میاں صاحب آ رہے ہیں, میاں صاحب چھا رہے ہیں, میاں صاحب کے کیس ختم ہوں گے, میاں صاحب مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے ہونا کیا. اور پیپلز پارٹی کو یہ نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر زیادہ رولا پڑا ہوا ہے کہ یار یہ ساری گیم تو انہوں نے اپنی سیدھی کر لی. اچھا میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کاشف بھائی کوئکلی اگر بتا دیں میں کھوسا صاحب چلاؤں پھر اسی بات کوئکلی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک بہت بڑی ایک فریب میں رہ رہی ہیں کہ اس وقت میاں صاحب بھی اگر واپس آ جائیں اسٹیبلشمنٹ لگا لے. اس وقت عوام کی جو حالت ہے, عوام جس غصے سے ابل رہے ہیں, تو کیا ووٹیں بھی جا تو دیکھیں ایک حد تک ہم نے پاکستان کے اندر پری پول اور پول ریگنگ ہم نے دیکھی ہے, مینجمنٹ دیکھی ہے, وہ اس حد تک نہیں ہو سکتی. اور کنٹروورشل الیکشنز جو ہیں وہ کنٹروورشل الیکشنز اگر 2018 کے ہو جائے گا اور ہم پھر دیکھیں گے. نہیں دیکھیں ہم نے ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے یا نہیں. 2018 کے الیکشنز اس طریقے سے کیے گئے, آج تک ہم اس کے کرائسس کو بھگت رہے ہیں یا نہیں. تو اگر ہم آنے والے الیکشن کو بھی اسی طرح سے پہلے ہی اس کو متنازع بنا دیں گے اور وہ متنازع الیکشن اگر ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں کرائسس تو ختم نہیں ہوگا. ملک تو ہمارا اپنا ہے نا. اس ملک کے سارے یہی کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں ایک بھی الیکشن فیئر نہیں ہوا تو 25 ایک اور نہ دیکھیں ہم نے کب تک یہ کرنا. دس از دی جوک بٹ آئی ایگری ود یو کہ 25 کروڑ لوگ ہیں, اس کو مذاق بنانا کب چھوڑیں گے, لیکن ہم اس کو مذاق بنانا نہیں چھوڑیں گے. میں ذرا کھوسا صاحب سے ہم نے بات کی اور شوکاز نوٹس کے اوپر فوکس پہ وہ کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجئے, پھر واپس آتے ہیں اور یہ پالیٹکس میں جو گنجل پڑ گئے ہیں اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. اب آپ کو تو پارٹی نے سی میں بلایا تھا, پھر یہ کیا ہوا؟ او بھائی میں تو میڈیا جرنلسٹ کے کیسز کر رہا تھا سپریم کورٹ میں, آپ اس کے آئینی شاہد ہو. آئی واز ڈوئنگ مائی پروفیشنل آبلیگیشنز اینڈ الحمدللہ میں نے ایک ایسا مارکت العرا اللہ کی فضل سے کیس کیا ہے جس کی نظیر جو ہے اس کو بہت سوں کو فائدہ دے گی کہ آپ اس طریقے سے کسی کے بنیادی حقوق کو سلب نہیں کر سکتے ہیں اور کسی کو آپ جو ہے اتنے بڑے بڑے دفعات لگا کے ویجنگ وار وغیرہ وغیرہ کر کے اس طرح سے آپ گیگ نہیں کر سکتے جرنلسٹ کی رائٹ آف انفارمیشن اور عوام کی جو ہے آگہی کے حق کو سلب نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بنیادی حقوق سے ماخذ مقدمہ تھا جس میں میں آپ کے سامنے سارا دن جو ہے سپریم کورٹ میں کیس کرتا رہا اور الحمدللہ پذیرائی ہوئی اور سپریم کورٹ کا ایسا مارکت اللہ آرا فیصلہ ہے جو آپ کی بہت سوں کو فائدہ دے گا. اور یہ نظیر کے طور پر آپ جانتے ہیں بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی جرنلسٹ برادری میں, میرے خیال میں آپ کی جرنلسٹ برادری جو ہے پوری کی پوری پاکستان میں اس پر ریجوائس کرے گی. یہ بالکل آپ ٹھیک ہے کیونکہ بہت لوگوں نے اس بات کا, جیسے آپ جانتے ہیں بہت سے وکلا نے یہ بات کہی آج کی, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جو ہوا ہے. لیٹس سی ہاؤ اٹ افیکٹس فیوچر کے اس طرح کے کیسز کو کیسے افیکٹ کرے گا. لیکن کھوسا صاحب آپ کو یہ نیوتا جو آیا تھا, جو انویٹیشن آیا تھا سی میں آنے کا, یہ کب آیا تھا؟ ویسے میں تاریخ جاننا چاہتا ہوں آپ سے. کل شاید آیا تھا, پچھلے 24-48 گھنٹے میں ہی آیا نا. چلے آ گیا وہ تو میں صرف آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں نا سر, پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں آپ کو انہوں نے کہا کھوسا صاحب, عزت مآب کھوسا صاحب ہمارے ساتھ سی میں آ جائے. پھر انہوں نے آپ کو ایک شو کاز بھیجا, انہوں نے کہا آپ ایک لیڈر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو کہ آپ پچھلے 1.5 مہینے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ اس کے خلاف کیسز ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو آپ پچھلے 1.5 مہینے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ ایک ایسے تقریر کی جو اسٹیٹ پالیسی جو آپ نے تنقید کی ہے وہ اسٹیٹ پالیسی کے خلاف ہے. اب مسئلہ میں اسٹیٹ پالیسی پہ بعد میں آتا ہوں. یہ تقریر بھی آپ نے 9 تاریخ کو کی ہے, آج ہے 14 تاریخ. 14 کی صبح کو نیر بخاری صاحب کو صبح اٹھ کے یاد آیا, یاد دلایا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے سر, یاد دلایا گیا کہ کھوسا صاحب نے نہیں آن دینا؟ دیکھیں کاشف, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی کنفرمیشن نہیں دی تھی کہ میں آ رہا ہوں سی کی میٹنگ میں, اس لیے کہ میں اپنے پیشے کو میں نے کبھی مکس اپ نہیں کیا اپنی پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی وابستگی سے. پیشہ میرا جو ہے وہ ریگولیٹڈ ہے بائی کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسل ایکٹ. اس کے تحت جو ہے میرا پروفیشن جو وکالت ہے یہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. آئین کے آرٹیکل 10 میں یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا لائر آف ہز چوائس وہ رکھے,
اور میرے لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ میں یہ مجھ پر لازم ہے کہ اگر کوئی میری شرائط مانتا ہے فیس وغیرہ کی تو میں پابند ہوں اس کی پیروی کروں. پھر دنیا سر لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آپ کی پارٹی یہ طاقت پوچھ رہی ہے نا پیپلز پارٹی کی. نہیں دیکھیں یہ وہ میری پارٹی, میں کوئی ملازم نہیں ہوں سرکاری یا ان کی سر پارٹی وہ کا بات کہ میں نے کوئی جملے معاہدہ لکھ دیا جملے کے پڑھ ہے کے یہی لگ رہا ہے. میں صرف آپ نہ کاشف ایک ایک کر کے کرو. دیکھیں واٹ از اے پولیٹیکل پارٹی. اب آرٹیکل جو 17 ہے اس میں ایوری پرسن ہیز اے رائٹ آف ایسوسیشن, یعنی آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی کی آپ کی ایفیلیشن ہے, آپ کی بانڈیج ہے, آپ کی ایک ذاتی ایک خواہش بھی ہے, آپ جس پارٹی میں جانا چاہیں, آپ ایسوسیشن بنانا چاہیں, آپ کسی کے ممبر رہنا چاہیں. اور مجھے تو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 4 آنے کی پارٹی اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کے یہ دیے ہوئے سارے عہدے ہیں جو مجھے سی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے. سر لیکن مسئلہ یہ ہے, یہاں پر مسئلہ یہ کھوسا صاحب آپ نے کہا واٹ از اے پولیٹیکل پارٹی, کسی کو اختیار نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ, ایک سیاسی جماعت پاکستان میں ایک بادشاہ ہے اور اس کی رعایا ہے. بادشاہ سلامت نے کہا کہ شو کاز کر دو, آپ کو شو کاز ہو گیا ہے, آپ مانتے بھی ہیں, مجھے یقین ہے آپ کو پتا یہی ہوا. کسی نے کیا ہونا ہو تو 1-2 بندے انہوں نے کہا کر دو شو کاز. کاشف میں نہیں مانتا, ہم نہیں مانتے, نہیں مانتا, بالکل میں بادشاہت نہیں مانتا. میں نے دیکھیں سر مجھے آپ کیونکہ سوال یہ آپ کی بات آپ نہیں مانتے, مجھے اس کا بتا دیں کہ کیا نیر بخاری صاحب نے یہ اپنے طور پہ کیا یا ان کو کہا گیا ہوگا کہ یہ شو کاز کرو؟ مجھے کیا پتا, ان سے پوچھیں, لیکن یہ انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے. سنیں, اٹس ناٹ ورتھ دا پیپر آن وچ اٹ از ریٹن. مجھے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کیوں, کس کے وکیل کیوں بنے ہو. یہ میرا آئینی استحقاق ہے اور کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا. پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں پوچھ سکتی, میری فیملی بھی نہیں مجھ سے پوچھ سکتی. یہ میرا اور ساحل کا ریگولیٹڈ رشتہ ہے جو آئین اور قانون کے تابع چلتا ہے. اس پہ پولیٹیکل پارٹی کا کوئی دخل اصل بات بتائیں, آپ کا تجزیہ سر, آپ کا تجزیہ جاننا چاہتا ہوں. سر ایک سیکنڈ رکیے, اپنا تجزیہ مجھے بتائیں, اصل میں یہ کیوں آیا آپ کو؟ ہاں اصل میں تمہیں اسپیکولیٹ کرتے جو دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں اٹس لائک اے فیملی. میں 50,000 دفعہ کہہ چکا ہوں, میرے بیٹے پر گولی لگی, کوئی مجھے پوچھنے نہیں آیا. یہ اسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے درمیان ہوئی ہے, دوران ہوئی ہے. میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی, میرا ڈرائیور زخمی ہوا, میری گاڑی پہ گولیوں کی بوچھاڑ برسائی گئی, کوئی نہیں آیا. عمران خان میرے گھر آیا اور یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کی فائرنگ ہوئی, میں خیریت دریافت کرنے آیا ہوں. اور اس دوران میں انہوں نے اپنی جو ہے وہ کتھا سنائی اور مجھے اس کی مماثلت نظر آئی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 109 میں, جس طرح اس کو لحد میں اتار دیا گیا تھا. رزاق شر ایک کوئٹہ میں مرڈر ہوتا ہے اور پی ایس ٹو پی ایم ابھی دفن نہیں ہوا ہے, ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے, وہ کہتا ہے عمران نے قتل کروایا ہے, عمران خان کو پھانسی دی جائے. تو مجھے وہی مماثلت نظر آئی اور میں نے بالکل وہ کیس امنا کی, اس لیے کہ اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا. سو اس لیے میں آزاد ہوں اپنے پیشے میں جس کا کیس لوں, مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہاں میرا اپنا جو ہے اخلاقی فرض, دیکھیں میرے پاس جماعت اسلامی کے آئے, کراچی کے جو ہے وہ چونکہ لیاقت بلوچ ہمارے علاقے کے بھی ہیں, ہمارے ساتھ دوستی بھی ہے, اور وہاں کے جو ان کے صدر ہیں وہ حافظ صاحب وہ تشریف لائے کہ جی اس طرح سے بلدیاتی میں پیپلز پارٹی نے اور وغیرہ وغیرہ جو کچھ کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں آپ سپریم کورٹ میں بھی کریں, ہائی کورٹ میں. میں نے کہا نہیں, دیکھو یہ سیدھا آپ الزام میری پارٹی پہ اور چیئرمین بلاول پہ لگا رہے ہیں. سوری سر, مجھے ایک بات تو بتائیں نا, آپ کی بات ٹھیک سمجھ آ گئی, انکار کر دیا, مجھے یہ بتائیں سر, انکار کر دیا وہاں جہاں یہ بتائیں 2 مہینے سے آپ یہ کیس لے رہے ہیں اخلاقی طور پر. سر 2 مہینے سے آپ یہ کیس کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں نا آپ, عدالت کو جا کے ملتے بھی ہیں, کھلے عام اعلان آپ ان کا کیس لڑ رہے ہیں. یہ نیر بخاری صاحب کو آج سویرے اعلان آیا, ایبسولوٹلی, تو ان کو آج سویرے 8 بجے اعلان آیا کہیں سے کہ یہ کیا کھوسا صاحب نے کر دیا, تو کیس لڑ رہے ہیں اس آدمی کا. کاشف اس سے پوچھو نا, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں تو اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے جا رہا ہوں. اس کاغذ کے پرزے کو جو اس نے لو لیٹر بھیجا ہے مجھے, میں اس کو
یہ بھی نہیں اہمیت دیتا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ورتھ آف اینی تھنگ ہے، کیونکہ مجھے میرے بنیادی حقوق سے کوئی معنی نہیں کر سکتا، کوئی معنی نہیں کر سکتا، میری اپنی فیملی بھی نہیں کر سکتی ہے۔ پولیٹیکل پارٹی بھی فیملی ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹی کے میں نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں کیا۔ آپ مجھے آپ خود بڑی دفعہ کہتے ہو کہ آپ یہاں رک جاتے ہو، یہاں رک جاتے ہو، 50 دفعہ آپ اپنے سارے پروگرام نکال لیں، میں نے کبھی اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کی ہے۔ یہ درست ہے کہ نہیں؟ آپ مانو بالکل بات ٹھیک ہے سر، لیکن کیا آپ بالکل ٹھیک، میں یہ بات آپ کی بات ٹھیک ہے، کیا آپ آج پیپلز پارٹی کا حصہ ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں، لیکن اگر پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی اس بنیاد پر نکل سکتی ہے، اس بنیاد پر کہ آپ نوٹس دینے والے کون ہوتے ہیں، آپ کوئی ہیڈ ماسٹر ہیں، آپ کوئی پرنسپل ہیں، ہم آپ کے کوئی اسٹوڈنٹ یا ہم آپ کے ملازم ہیں کہ آپ ہمیں شو کاز نوٹس دے رہے ہو، بالکل ہیں کون؟ تو پھر یہ مجھ سے بھی یہی توقع کریں مجھ سے۔ I will not give them the player۔ میں ابھی تو اس کا جواب دوں گا نا کہ 1 ہفتہ انہوں نے دیا ہے، بٹ ریسٹ assured my reply would be crisp and short and sweet۔ مجھے کوئی ایسا پورے شیخ رشید لگے ہیں سر، مسئلہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یعنی تم دے ہوگے اپنے جواب۔ کاشف میں جو کر رہا ہوں، میرا ضمیر خدا کی قسم اتنا مطمئن ہے کہ میں آئین اور 7 دن بعد پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں گے آپ؟ کس دن کے بعد؟ 7 دن کے بعد پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں گے؟ یہ دیر از اے بگر گیپ بٹوین دا لپ اینڈ دا کپ۔ ابھی آنے تک تو 7 دن میرے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، لیکن اگر وہ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں تو I will not give them the player which they are probably contemplating۔ So rest assured اگر وہ کر سکتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ جو انہوں نے کیا تو میرا جواب بھی وہی سمجھیں اور سنیں۔ سر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو نکالا جائے آپ پارٹی کو چھوڑ دیں گے؟ بلاول بھی بلوچ ہے، زرداری بھی بلوچ ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ بلوچ کے ساتھ you have to deal with him with honor، اس کو عزت اور وقار بلوچ کے ساتھ۔ یہ برٹش گیزیٹیئر میں لکھا ہوا ہے، ساری قوموں کا لکھا ہوا ہے۔ سر یہ تو بتائیں ویسے کھوسا صاحب یہ کسی کی عزت کی خاطر سیاست کرتے، کسی کی دعا لگی آپ کو پتہ ہی ہے نا، یہ ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت دعائیں تھیں کہ کچھ ایسا ہو۔ ایک خصوصی دعا تھی نا، ایک خصوصی دعا تھی جو لگی ہے سر۔ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ساری دنیا کہتی تھی کہ یہ کھوسا اتنا وزادار ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں چھوڑے گا۔ یار سٹوڈنٹ لائف سے کی ہے، 50 سال دیے ہیں اس پارٹی کو، میرے تو تصور میں بھی نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کا نوٹس مجھے وہ شخص دے گا، اور ان سے جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ تو پیدا نہیں ہوئے تھے بھائی، اور شادی نہیں ہوئی تھی جب سے میں پیپلز پارٹی میں بے نظیر بھٹو سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کی 4 آنے کی پرچی سے چلا آ رہا ہوں۔ میں نے تو پارٹی کو جان دی ہے، زندگی دی ہے۔ سو اگر پیپلز پالیٹکس سے ہٹ کے اب پاور پالیٹکس کر رہی ہے پیپلز پارٹی، تو دیکھیں میں تو وہی کھڑا ہوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر۔ سر یہ جو آپ پاور پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی پہ پریشر ہے کہ کھوسا صاحب کو یہ کیا جائے؟ آؤٹ سائڈ پریشر، ناٹ ان سائڈ پریشر۔ دیکھیں یہ پتہ نہیں کسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، بٹ آئی کانٹ سے اینی تھنگ آن دیٹ۔ مجھے آپ نے چوکاس پڑھا؟ ضرورت نہیں ہے۔ پہلے آخری مجھے بتاؤ اسٹیٹ پالیسی کیا سر سائفر کی اسٹیٹ پالیسی کو کرٹیسائز کیا آپ نے؟ یار کاشف کی انتہا ہے یہ سائفر کا معاملہ۔ مجھے اس میں بھی بھٹو کی مماثلت نظر آئی جب میں نے یہ کیس کیا، تو اس میں بھی کیونکہ بھٹو کو ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ آپ ایٹم بام پروگرام بند کر دو ورنہ آپ کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ہم نے ہینری کسنگر اور امریکہ کے خلاف کچھ نہیں کیا، ہم نے بھٹو کو ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کے پھانسی دے کے قبر میں اتار دیا ہم نے۔ یہ ہے آپ کا سائفر۔ اور یہاں ایک ڈونلڈ ڈو، ایک 3rd کلاس جو ہے بیوروکریٹ امریکہ کا،
وہ ہمارے ایمبیسڈر کو دھمکی لے رہا ہے کہ عمران خان کو اگر نکال دو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. ہم غلام ہیں نا. یہ ہے سائفر. اور اس میں مجھے بتاؤ کون سی ہماری ڈیفنس کی تنصیبات ہیں جو خطرے میں پڑ گئیں اس کنٹینٹ سے, اس متن سے؟ کون سی ہماری سیکیورٹی کی وائلیشن تو اب جج صاحب فیصلہ کریں گے سر, آنے والے دنوں میں جج صاحب فیصلہ کریں گے. کون سا جج فیصلہ کرے گا؟ جن کے سامنے پیش ہو رہا ہے. کاشف, تم بھی فیصلہ کر سکتے ہو, میں بھی کر سکتا ہوں, گلی میں ایک پاکستانی عام شخص بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس سائفر سے جس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا, کیبنٹ میں ڈی کلاسیفائی ہو گیا, اس کو اگر ڈی کلاسیفائی نہ بھی کرتے تو اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں سائفر ڈیلی آتے ہیں ساری ایمبیسی سے دنیا میں. سر آخر ٹھیک ہو گیا سر, آپ نے بھی جانا. سر آخری سوال ایک پوچھوں آپ سے. میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ایک ٹویٹ پڑھنے لگا ہوں آپ سامنے. Met a senior leader from party today. He conveyed that party leadership wasn't happy with my political positions and wanted my resignation from Senate. I gladly agree. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں اختلاف کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ہر پاکستانی پارٹی میں اختلاف کی گنجائش کم ہے. یہ لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. اوکے, میں بالکل سمجھتا ہوں. اگر ٹالرنٹ سوسائٹی, آپ پارٹی کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو کسی میں بھی ٹالرنس نہیں رہی ہے. یہی تو ہمارا المیہ ہے. دس از ناٹ ڈیموکریسی. نہ پولیٹیکل پارٹی میں ڈیموکریسی ہے, نہ ملک میں ڈیموکریسی ہے. ویسے ہی ہم نے سرزمین بے آئین بنا دی ہے. ریاستی پالیسی کی بات کرتے ہیں, کس ریاست کی؟ اور ریاست تو ہے ہی نہیں بھائی. ریاست نام ہے عوام کا, عوام سے مترشح اسمبلیاں اور پارلیمنٹ کا, اور اس سے بننے والی حکومتوں کا. اس میں ریاست اس وقت ناپید ہے. میں پوچھتا ہوں کس ریاست کی پالیسی کی بات لکھی ہے نیر بخاری صاحب نے؟ ریاست تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی اس وقت, ایگزسٹ نہیں کر رہی. آرٹیکل 7 پڑھ لو. اگر ملک میں آئین اور قانون نہیں ہے تو پارٹیوں میں کیسے ہوگا؟ کھوسا صاحب جانے دیں, بہت شکریہ. میں ٹھیک ہے کیا سر, سر آگے سے جب تم ملک نہیں ہے تو پارٹیاں تک ہی لڑ رہے ہو سر. بہت شکریہ کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ثنا بچا صاحبہ موجود ہیں. ذرا میاں صاحب کی بات کر لیں. ہی از کمنگ بیک. ذرا میں ثنا بی بی سے آتا ہوں. ثنا بی بی, سیلنگ پوائنٹ کیا ہے مسلم لیگ نون کا نیکسٹ فیو ویکس months? سیلنگ پوائنٹ از امپورٹنٹ, لیکن اٹس ناٹ سو امپورٹنٹ. واپس آنا زیادہ ضروری ہے اور معاملات طے کرنا زیادہ ضروری ہے. لیکن پہلے, اس سے پہلے کہ میں ان پر بات کروں, میں ذرا لطیف کھوسا صاحب کے انٹرویو پہ بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ اتنے اپرائٹ ہیں وہ. مجھے تو لگ رہا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو سیکنڈ تھاٹس تو نہیں آ رہی کہ انہوں نے پارٹی کیسے چھوڑی ہے. اس طرح کیوس کر کے ہیرو بن کے چھوڑتے تو شاید مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بھی اتنی اٹینشن مل جاتی. تھوڑی اٹینشن ملی ہے. مصطفیٰ کھوکھر کو ہم روز یہ کہتے ہیں, ویسے میں آپ کو بتاؤں, آنسٹ بتا رہا ہوں, ہم ان کو لاسٹ ٹائم بھی بات کرتے ہیں کہ بھائی ہر روز ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے. But he could have left with a bang. He could have created a clatter and a bang, but he didn't. So I'm just saying کہ I hope he's not having second thoughts. He left gracefully, but I guess یہ تو میرا خیال ہے ایک ریزگنیشن تھی جو آپ کا انٹرویو تھا. Can I give you my 2 cents on this? دیکھیں, یہ پارٹی کے اندر کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کوشچن کرے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا پولیٹیکل ویو کیا ہے. میں نے پڑھی ان کی ٹویٹ آخر میں کھوسا صاحب کے سامنے بھی. میرے سیاسی ویو کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ ریزائن کریں. میں لعنت بھیجتا ہوں, لعنت بھیجنے کا تو نہیں کہا, لیکن ہی لیفٹ. پرابلم یہ ہے کہ مجھے بتائیں یہ کون سی ڈیموکریسی میں ہوتا ہے کہ آپ کہیں تمہارا جو پولیٹیکل, یا تم جن لوگوں کے بارے میں یا ان کی رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہو, پارٹی لائن سے کنسسٹنٹ نہیں ہے, یو ول ریزائن فرام یور سینٹ سیٹ. کون سے دنیا کے ملک میں یہ ہوتا؟ میں اگری کر رہی ہوں آپ سے, یہ نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ اتنے اپرائٹ ہیں تو فیصل وارڈا صاحب کی دوہری شہریت والا کیس بھی انہوں نے یہ ریپرزینٹ کیا تھا نا, اس میں کہاں پہ یہ کھڑے تھے, کون سی ریاست کا ساتھ دے رہے تھے, کون سی اپرائٹ اور کانسٹیٹیوشنل بات کر رہے تھے. اس کی معذرت کے ساتھ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ لوگوں نے یہاں پر پور چوائسز بھی انہوں نے لی ہیں. لیکن اعتزاز احسن صاحب بھی بہت اگینسٹ بولتے رہے پارٹی پوزیشن, لیکن nobody has laid a finger on him. اتنے عرصے میں وہ خود irrelevant ہو گئے. یہ میرے سامنے خبر پڑی ہے میڈم, ثنا بی بی پیپلز پارٹی ورکرز کے اجلاس پہ چودھری اعتزاز احسن کی پارٹی کی بنیادی رکنیت معطل کرنے کی قرارداد منظور. پرابلم یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہوا ہے قرارداد, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ بہت عرصے سے ہو رہا تھا نا. اب اٹس ٹیکن سم ٹائم. اگر اچانک سے انہوں نے خوش کرنے کو سرکار کو کر لیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن بہت دنوں سے تو وہ irrelevant ہو گئے تھے نا. اعتزاز احسن صاحب کی ویلیو کیا رہ گئی تھی, جو ان کی پہلے سیلنگ پوائنٹ تھا وہ کیا رہ گیا تھا. اب نون لیگ کی واپسی کی آپ نے بات کی ہے, تو واپسی کا جو سفر ہے وہ شروع اگر ہوا چاہتا ہے تو مہربانی کر کے یہ فرما دیجئے کہ یہ جو قوم کے بیٹے نے واپس آنا ہے, انہوں نے خود کرنا ہے الیکشن کی منتخب, اپنے آپ کو خود منتخب کروائیں گے ایز وزیر اعظم, یا بھائی کے
لیے کیمپیننگ کریں گے؟ پہلے تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. یا وہ آ کے موسم کو چیک کر کے بتائیں گے کہ میں ایکچولی میں خود پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں یا میں نہیں ہوں, اور اگر یہ خود پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہے تو پھر چند دن رہ گئے, پھر واپسی کا ٹکٹ بھی کرا لیں, کیونکہ ان کے مزاج نہیں ہے چلنے ثنا والے. بی بی, میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. آج میں مریم نواز صاحبہ نے ایک پارٹی کی میٹنگ میں کہا, انہوں نے بیان میری نظر سے گزرا, میں نے کہا آپ کو ہی بتا دوں, نے کہا پاکستان کا بیٹا ایک بار پھر قوم اور وطن کو مشکلات سے نکالنے کے لیے پاکستان آ رہا ہے. جی میں نے پڑھا ہے. سو وہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں, وہ خود مشکلات سے نکالیں گے پاکستان. سو اگر آپ کو وہ لگتا ہے کہ وہ کیمپین کر کے نہیں, وہ لندن سے بھی مشکلات سے نکال چکے ہیں, وہ لندن سے بھی بیٹھ کے مشکلات سے نکال چکے ہیں, تو اس لیے میرا خیال ہے یہ پھر بھی یہ ابھی یہ فیصلہ بھی ہونا باقی ہے. میرا خیال ہے یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے. چلو لیٹس سی, لیٹ ویل ویٹ فار دس کہ ہوگا. یہ جو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ کنگز پارٹی از ایکچولی پی ایم ایل این, ساری آشرواد ان کے لیے ہے. اب تو میں اس ہاد رفیق صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا جہاں کہہ رہے تھے کہ کیوں نہ ہوں حلقہ بندیاں. آخر 2018 میں حلقے بدل کے ہمیں اروایا گیا تھا, تو اب یہ حلقے بدل کے ان کو بھی اروانا, یعنی اس حد تک بلیٹنٹ ہو گئے ہیں. آخری جملہ انہوں نے کہا لیکن انسینویٹ انہوں نے یہی کیا. لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے دیکھیں جی ہمارے پہ مشکلات پڑنی شروع ہو گئی ہیں, اور ایک ہی پارٹی ہے جس کو سب پتا ہے کہ الیکشنز کب ہونے. سو ڈو یو تھنک کہ پی ایم ایل این ایکچولی از دا کنگز پارٹی رائٹ ناؤ؟ یہ کم 2023 کا الیکشن یہ جو ہما ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا. پی ایم ایل این واز آلویز دا کنگز پارٹی. پھر میاں صاحب کی سوچ کے اندر ایک تبدیلی آئی, اور وہ پھر شہید بی بی کے ساتھ مل کر انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اور پھر وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر پاکستان کے اندر ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ ملک چلانا کس نے, تو پھر ہر پولیٹیکل گورنمنٹ کو یہ پرابلمز پیش آتی رہیں گی. اور پھر آپ یقین مانیے کاشف بھائی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جب سینٹ کا الیکشن تھا تو اس وقت مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا اتنا پاپولر تھا, جب ووٹ کو عزت دو کی یہ بات کر رہے تھے, جب پی ڈی ایم ایک کسی موقف کے اوپر کھڑی ہوئی تھی. آپ بے شک اس سے ڈس ایگری کریں, نہیں بالکل ڈس ایگری لیکن اتنا آپ کو کے پی کے بلدیاتی الیکشن سے بتا دیا تھا کہ کون مقبول تھا اور کیا نہیں تھا. اور اس الیکشن کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب بمقابلہ حفیظ شیخ صاحب, اس کے اندر درجنوں لوگوں سے ہم نے ووٹ مسلم لیگ نون کا اگلا ٹکٹ کے وعدے کے اوپر لیا تھا. اور آج یہ حالت ہے, مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے. تو سیاسی جماعتیں, ان کا اس وقت بیانیہ اتنا پاپولر تھا. آج مسلم لیگ نون کے پاس بیانیہ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے یہ ووٹ کو عزت دو کیا ہوتا ہے, یہ تو کتابی باتیں. تو یہ جو پچھلے 16 مہینے گزرے ہیں, ان 16 مہینوں میں ان کے بھائی صاحب کی جو حکومت تھی انہوں نے اتنا کباڑا نکالا ہے ان کے بیانیے کا, 180 ڈگریز اپوزٹ کھڑے ہوئے ہیں. اگر پل کا بھی افتتاح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی بڑی مہربانی ہے, یہ اگر ان کی کاوشیں نہ ہوتی تو ہم تو یہ پل بھی نہیں بنا سکتے تھے. کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی. اور اس میں غلط کیا ہے؟ غلط دیکھیے کاشف بھائی, ایک آئین کے تحت اس کے ایک دو کلازز ہیں, شکیں ہیں. اچھا پھر میں پوچھوں گا کون سا آئین آپ پھر ہنسیں گے, میں کہوں گا کون سا آئین آپ پھر ہنسیں گے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس ملک کو ایک بنانا ریپبلک بنا لیا ہے. دکھ ہوتا ہے اس چیز پہ کیونکہ ملک ہمارا اپنا ہے. جن کا یہ کام ہے اور اس وقت جن چیلنجز سے ہم گزر رہے ہیں, اسپیشلی جو سب سے بڑا چیلنج ہے دہشت گردی کا, میں نے اگر کسی آرمی چیف کی کارکردگی کو جانچنا ہے تو میں اس کو اس کارکردگی کے اوپر جانچوں گا کہ یار اس نے میرے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے کیا کردار ادا کیا. پہلی چیز وہ ہوگی, یہ نہیں ہوگی کہ وہ پلوں کے اندر ان کا کوئی کردار ہے, یا ایس آئی ایف سی کے نام سے جو ایک یہ بنی ہے کمیٹی کہ وہ ملک کے اندر انویسٹمنٹس لے کے آ رہے ہیں. بلا شبہ وہ نیک نیتی سے یہ کام کر رہے ہوں گے, ملک ایک کرائسس سے گزر رہا ہے, لیکن ان کا یہ کام نہیں ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ زرداری صاحب کیا کہتے ہیں, معیشت پہلے ملک کو دیکھا جائے گا. تو ہمارا وہ نہیں کہہ رہے, ہر سیاستدان بڑھ چڑھ کے یہی بات کہہ رہا ہے کہ ہاں جی وہ کر لیں, پہلے معیشت ٹھیک کر لیں, الیکشن بعد میں دیکھی جائے گی. یہاں پر صرف اور صرف اس وقت سیاست یہ رہ گئی ہے کہ ہماری قبولیت ہو جائے. اور اگر آج جن سیاسی پلیئرز کی قبولیت ہے تو دوسرے کو یہ اعتراض ہے کہ ان کی کیوں ہے اور میری کیوں نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہماری سیاست یہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے. ہمارا آوے کا آوا بگڑا ہے. بھی آپ سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے تھے, میں تو آپ سے بصد احترام اختلاف کرتا ہوں کہ اس ملک میں سیاسی جماعت ہے کون سی ہے, تو سیاسی قبیلے ہیں کہ قبیلے کے سردار نے, چودھری نے, خان نے, وڈیرے نے بیٹھ کر جو فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ صاحب اس کے اوپر عمل ماننا پڑتا نا جی. مسئلہ یہ کہ آپ نے سیاسی نظام ایسا بنا دیا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر ایسا بن گیا ہے کہ جس میں کاشف بھائی لیڈر از لائک دی آلمائٹی. دیکھیں نا, ہم نے سیاسی پارٹیز نے خود لوکل گورنمنٹ سسٹم اس کو بند کر کے رکھا. کیوں کر لے کر آئے, کیوں لے کر آئے؟ وہ نرسری ہے, وہاں سے نئے لوگ نکلیں گے. میں ایم این اے ایم پی اے کو میں دوں گا تو ہمارا ساری صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب اگر یہ سمجھ کر واپس آ رہے ہیں اس ملک میں
کہ جی انہوں نے مسائل کا حل کرنا ہے اور لوگ انہیں بڑا ایک پرتپاک استقبال کریں گے اور بڑی آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن دا پوائنٹ از کہ اس وقت جو لوگوں کی حالت ہے, ہم باہر سڑکوں پہ نکلے تو صحیح, لوگوں سے آپ جو لوگوں کے شارٹس لیتے ہیں وہ آپ ٹی وی پہ چلا نہیں سکتے کہ لوگ جس قدر غصے کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ 16 مہینے کا جو بیگیج ہے وہ اس سے اتنی آسانی سے لوگ پاکستان کے بھول جائیں گے, تو پاکستان کے لوگ نہیں بھولیں گے. یہ ایک سزا ملے گی اور ووٹر بےتاب ہے اس چیز کے لیے کہ یہ میں سزا دوں. کس کو دے گا سزا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کم الیکشنز ویل سی اینڈ ویل فائنڈ آؤٹ کہ ہوتا کیا ہے. لیٹس ویٹ. مجھے لگتا ہے پھر وہ جو بحثیں ہم نے پہلے 70 سال کرتے رہے وہ بحثیں دوبارہ شروع ہوں گی اس ملک میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے, آپ نے کہا کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ثنا بچا صاحب, کیا فیصلے انہیں, فیصلہ ایک میاں صاحب نے کرنا, انہیں کر لیا فیصلہ. کہانیاں تو وہی ہم سن رہے ہیں روز کی روز. پہلے تو فیصلہ یہ کریں کہ ہم نے آر ٹی ایس دیکھا, پری پول ریگنگ دیکھی, ہم نے پوسٹ پول ریگنگ دیکھی, ہم نے ڈیورنگ پول ریگنگ دیکھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ نادرا کا چیئرمین ہی نہیں ہے, حلقہ بندیاں ہونے جا رہی ہیں, نادرا کا چیئرمین تو بنا لے پہلے, ابھی ایڈ ہاک چیئرمین پہ ہم چل رہے ہیں. ہاں لیکن یو ڈو ریئلائز دیٹ دس از ناٹ پی ایم ایل این's پرابلم اینی مور. دس از ناٹ اے پرابلم, دس از اے سولوشن. پلیز انڈرسٹینڈ اٹ دس وے. یہ وہ ووٹ کو ایسا دو والا ٹائم گزر گیا ہے. وہ کتابی باتیں تھیں, اور وہ کتابی باتیں تھیں. تھینک یو. تو I endorse your viewpoint and I think میں وہی بات کر رہی ہوں کہ یہ اس ملک میں اگر کوئی چیز ٹھیک ہونی ہے تو اس کے لیے کوئی چیز غلط قرار ہونی پڑے گی نا. ہم نے کیا چیز غلط قرار دے دی ہے؟ ہم نے غیر جمہوری عمل کو غلط قرار دے دیا ہے, ہم نے چائنیز ماڈل فالو کرنا ہے, ہم نے جاپنیز ماڈل فالو کرنا ہے, ہم نے انڈیا بننا ہے. پہلے ہم یہ فیصلہ کر لیں. ابھی مطلب ایک تھیٹر کا میں دیکھ رہی تھی ابھی شارٹ, ان میں اس میں تھا کہ چاند پہ چڑھ گیا جی, انڈیا نے چاند پہ قدم رکھ دیا, لیکن کوئی بات نہیں, ہم تو جا رہے ہیں جنت میں. تو یہ ہمارا جو ویو پوائنٹ ہے نا کہ ہم پتہ نہیں کیسے سیٹل ہو جائیں گے, کوئی اللہ کی کوئی ہم پر بہت ہی کوئی رحمت ہے, وہ تو ہے, لیکن یہ کب ہم پہ ہماری پر زحمت بند کریں گے. تو دیکھیں اگر آپ نے انڈیا کو بھی فالو کرنا ہے یا انڈین ڈیموکریسی بھی دینا ہے, دیکھیں واجپئی صاحب از اے ویری انپاپولر پرائم منسٹر, unpopular within the masses. He is not ان کو sorry مودی صاحب کی بات, مودی صاحب, اور میں کہہ ہاں مودی صاحب سوری, مودی صاحب از اے ویری unpopular leader. ٹھیک ہے نا, ان کو ان کی پارلیمنٹ میں ان کو اتنی تقلید حاصل ہے, ان کے پاس ہے نمبر میجورٹی کا, لیکن ان کے پاس اتنی سپورٹ حاصل نہیں ہے. تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں, کوئی 23-28 جماعتیں ان کی. تو یہ مجھے بتا دیں کہ یہ پھر عوام میں بھی وہ ناپسند ہیں, کشمیر میں بھی وہ ناپسند ہیں, لیکن ہی stays. India still survives. India still sees a good day. It is still shining. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کو ہٹا, دوسرے کو لا, تیسرے کو بلائنڈ فولڈ کر, چوتھے کو بلیک میل کر, اسی سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. اور یہ ملک اگر صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ اگر تو پاک فوج زندہ باد ہم نے کرنا ہے, جیسے ہم نے 1958 میں بھی کیا تھا جب کو ہوا تھا, تو ہم نے کہا تھا بڑا اچھا ہو گیا ہے, اور ایوب خان آ گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بڑے اچھے اچھے فیصلے کیے تھے اور عورتوں کے حقوق بھی دیے تھے. تو دیز آر گڈ تھنگز دیٹ وی ریمبر, اینڈ یہ ہم ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ یہ جتنا بھی بلیک پیریڈ تھا پاکستان کی جمہوریت کے لیے, اٹ واز اے گڈ ڈے فار دا عوام. یہ ڈالر اسی نے ٹھیک کیا ہے, یہ چیف نے ہی ٹھیک کیا ہے, یہ چیف نے ہی معاملات کو کیا ہے, چیف ہی اسمگلنگ کو روک رہے ہیں, چیف ہی بارڈرز پر ہماری سرحدوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یہ چیف ہی یاد رکھے جائیں گے. یہ نون لیگ, یہ پیپلز پارٹی تاریخ میں نہیں لکھی جائے گی, اور اگر لکھی جائے گی تو ایز اے نیگیٹو کیریکٹر لکھی جائے گی. اس لیے میں کہتی ہوں یہ تاریخ غلط رقم کر رہے ہیں, اس تاریخ کو تو درست کر لیں. ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہی تھی نا کہ ہمیں چائنا, جاپان, انڈیا, چین سے کیا چاہیے, تو میں لسٹ بنا رہا تھا کہ کیا چاہیے. دیکھیں بڑی فنی چیزیں میرے ذہن میں, میں کہا سیاستدان ادھر سے لے لیتے ہیں, اختیار ادھر والا لے لیتے ہیں, جہاز جو جاتے ہیں چاند کے اوپر, وہ جو اسپیس شپس ہوتی ہیں وہ آج آپ انڈیا سے بھی لے سکتے ہیں. ہم بضد ہیں اس چیز پہ کہ ہمارا موازنہ افغانستان سے کیا جائے گا, انفارچونیٹلی, اور ہم کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. اور سر وہ میں معافی چاہتا ہوں, وہ افغانستان والے اب کہہ رہے ہیں اپنے بندوں کو یار پاکستان نہ جانا. اور I wish افغانستان, the people of Afghanistan well also, ایسی وہ نہیں ہے, لیکن the point is کہ ہم نے اپنے ملک کو کہاں لے کر جانا ہے. 75 سالوں سے یہ ساری جو باتیں ثنا نے کی, ٹھیک باتیں کی انہوں نے, آئیڈینٹیفائی بالکل ٹھیک کی. ہم نے اس کو ایک اتنی اوورلی ریلیجس سوسائٹی بنا دی ہے. یہاں پر ہم نے کوئی طرز حکومت چلنے نہیں دیا. پاکستان میں کوئی وزیر اعظم آج تک اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. کہاں محترمہ فاطمہ جناح سے شروع آپ کریں, سوروردی صاحب سے شروع کریں, اور آج تک پہنچ جائے. کچھ بدلا ہے یہاں پر. ہم کوئی چیز اس ملک کے اندر بدل نہیں سکے. میں جمہوریت نہیں آئے گی. اور میں آپ کو بتاؤں سے ہوتا کیا ہے, پالیٹکس ڈیسیمیٹ کر دی ہے انہوں نے. سیاست ہے کیا, بڑے لوگ, بڑے گھروں کی سیاست کیا ہے, جو میں فیصلہ کروں گا. سب کو, میاں صاحب کو پتا ہے اس بات کا, ڈیل میں نے کرنی ہے,
टिकट मैंने देने, कोई माइकल लाल मेरे सामने वो बोल हम नहीं बात सकता, पहले तो कर फिर चुके क्या हैं ना बात कि ये होगी? सियासी जमातें नहीं है, ये तो कबीले हैं, ये सियासी कबीले यही तो बुनियाद है खराबी की। और प्रिंसिपल आपको मैं बताऊं, द डे यू बिकम चेयरमैन, आपको पता है कि मैं कारकर्दगी होगी तो पार्टी आगे जीतेगी, आगे चलेगी, और आपके इर्द गिर्द के लोग, यू विल बी वन अमंगस्ट इक्वल्स। एग्जैक्टली वो आपसे कहेंगे क्या कर रहे हैं? एगैलिटेरियन किस्म का माहौल होना चाहिए कि जिसके अंदर लोग अपनी इनपुट दें, राय दें, वाइब्रेंसी हो। वो तो इन जमातों में पसंद ही नहीं है, खुशामदाना माहौल है, ये सारी चीजें हमें पता है। लेकिन काशिफ भाई, जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन पाकिस्तान को तय करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के लिए तय करनी पड़ेगी, वो ये है कि ये मुल्क चलाना किसने। अगर ये इसी तरह चलना है कि पावर पॉलिटिक्स विल बी द नेम ऑफ द गेम, कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने इक्तदार की ऐसी हड्डियां फेंकनी है और फिर भागते हुए जाएंगे सियासतदान उस तरफ, तो ये अब मजीद नहीं चल सकता। मुल्क इसकी कॉस्ट पे कर रहा है, ये 25 करोड़ लोग इसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं, हमने उनकी जिंदगियां संवारनी है और ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। कब तक हम ये आपस के अंदर इस तरह आपस में एक दूसरे से उलझते रहेंगे? ये खत्म भी तो करना है ना कभी। दैट्स ट्रू, लेकिन यहां पर अभी बहस यही है कि वो आएंगे और फिर रिफॉर्म, करण अर्जुन लंदन से आएंगे, पाकिस्तान ठीक होगा, हम ठीक करेंगे, रिफॉर्म्स करें। जब आप आते भी हैं तो आप करते क्या हैं? डू यू रिफॉर्म इंस्टीट्यूशंस? नो। काशिफ भाई, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग दैट चेयर एंड बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर। और शायद भाई अमूमन ये बात करते हैं और ठीक बात करते हैं, ठीक तवज्जो दिलाते शायद हैं भाई कि से यार मतलब शायद खाकान अब्बासी कि साहब। पिछले 3 सालों के अंदर कौन सी इस मुल्क में सियासी जमात है जो हुकूमत में ना रही हो? पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, MQM, मेंगल साहब, हर पीसीबी चेयरमैन के लिए लड़ते हैं ये लोग, और उसके बावजूद इनके अपने मसाइल तो सारों के हल हो गए। किसी के केसेस खत्म हुए, किसी के अकाउंट्स जो फ्रीज हुए थे वो डीफ्रीज हो गए, बाहर जाने की इजाजतें मिल गई, थोड़ा बहुत माल भी बना लिया, सारी चीजें कर ली, लेकिन अवाम के मसाइल तो उधर ही हैं। तो जमातों का मंशूर किधर है, जमातों का प्रोग्राम किधर है? और सिर्फ आप अगर मियां साहब ने आकर मसाइल हल करने तो उन्होंने अपने भाई को वो मसाइल के हल क्यों नहीं बताया? फार्मूला लेकिन वो फार्मूला अगर उन्होंने छुपा के रखा तो उन्होंने बड़ी ज्यादती की, अपने भाई के साथ भी ज्यादती की, मुल्क के साथ भी ज्यादती की, पार्टी के साथ भी ज्यादती की। नहीं सर, नहीं, वो बता दें हम, ये फार्मूले हमें देते हैं सारों को, ये हम खुद करेंगे। नहीं, बट दिस इज ट्रू कि इफ दिस इज इट इज दैट सिंपल, then why have you not done it in the past 6 years? देखिए, कोई सिंपल सॉल्यूशंस नहीं रहेगी पाकिस्तान के पास काशिफ भाई, कोई टाइम sometimes ऐसा नहीं रह गया। we used to say रेडिकल that सर्जरीज चाहिए। sometimes complex problems can have simple solutions, not anymore. That is not the case anymore. मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो बहस है, ये बहस बड़े अरसे से ऐसे ही हो रही है, बार बार घूमती है और वापस इसी नुक्ते पे आ जाती है कि इस मुल्क का निजाम, बेसिक स्ट्रक्चर जब तक ठीक नहीं होगा, मुल्क ठीक नहीं होगा। हर एक की अपनी एक अलग लाइन है, हर एक के अपने मफाद हैं। एक बुनियादी मफाद सबका इकट्ठा है और वो है कि कुर्सी या ताकत कैसे लेनी, लेकिन उसके साथ और चीजें भी हैं जिसकी लड़ाई चलती रहती है इस मुल्क में हर वक्त। सियासतदान ये नहीं देखता कि इस मुल्क का निज़ाम खराब कौन सा है। आप पिछले 6, 8, 10 महीने की पार्लियामेंट देख लें, कौन सी ऐसी बहस हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि एक गरीब आदमी के साथ थाने में क्या होता है आइंदा नहीं होगा, इसके ऊपर बहस की गई हो पार्लियामेंट हाउस में? कब ये बहस हुई कि गरीब को अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, लोअर कोर्ट्स में इंसाफ नहीं मिलता, कि कानून साजी करेंगे उसको ठीक करने के? लेकिन